سورہ آل عمران میں وہی مسائل ثمانیہ، توحید خداوندی، رسالت برحقہ، ایمان بالآخرت، اعجاز القرآن، جہاد، انفاق، تنظیم آداب، بما تہذیب الاخلاق، السیاست المدنیہ اور القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل، لیکن تفصیل بہت زیادہ ہے۔ اس صورت کا ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط، سورہ بقرہ کے اندر ابتدا کی حروف مقطعات سے مصدر الف لام میم، تو سورت آل عمران میں بھی ہے الف لام میم۔ اس کا مقصد تھا الحمدللہ میں لفظ اللہ کا کنہا نہ معلوم ہونا، اور اس کا راز لفظ اللہ یہاں دہرایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ کے اندر توحید خداوندی کا بیان تیسرے رکوع سے تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور یہاں بالکل شروع سے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے صلح سے کچھ موقع مل گیا۔ آپ نے آس پاس کے علاقوں کو اور ذمہ داروں کو خطوط لکھے۔ آپ کے یہ خطوط 375 کی تعداد پہ ہے، اور اس کراچی کا ایک عالم گزرا ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی، کراچی کا پرانا نام ہے دیوبند۔ امام محمد ابن جعفر الدیبلی نے یہ 375 خطوط اکٹھے کیے، اور یہ صرف بادشاہوں کے نہیں، قبائل کے ذمہ داروں کو، سربراہوں کو بھی لکھے گئے، جیسے مقوقس مصر کو ہے، اور کیسری روم کو ہے، کسرائے فارس کو ہے، اور بطلیمو سے صنعاء کو ہے، اور طبا کو ہے، یمن کے طبا کو ہے، سب اس وقت جتنے لوگ تھے دنیا کے اندر، آپ نے مناسب جانا ان سب کو خطوط لکھے۔ ایک خط آپ نے مدینہ منورہ کے قریب میں ایک مختصر سی آبادی تھی عیسائیوں کی، اس کو نجران کہتے تھے۔ اس نجران کو بھی آپ نے ایک خط لکھا تھا کہ میں رسول برحق آیا ہوں، آپ لوگ ایمان لے آئے۔ نجران کے بادشاہ نے خط پڑھ کر 70 آدمیوں کو باوقار طریقے سے تحفے تحائف دے کر خدمت اقدس میں بھیجا، صورتحال جاننے کے لیے۔ ان آدمیوں نے آ کے آپ کی خدمت میں اجازت طلب کی۔ 14 آدمی انہوں نے چنے آپ سے گفتگو کے لیے۔ کیا زبردست آدمی ہے آپ، کیا پیغمبر ہے۔ آپ نے 14 کے 14 کو اجازت دے دی، اور اس دوران جبریل آیا اور سورۃ آل عمران کے ابتدائی 83 آیات لے کے آیا، اور فرمایا ان کے ہر سوال پر آیت پیش کروں گا۔ مثلا ان کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہے، اور اس میں الوہیت ہے۔ جواب اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے معبود، وہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے قائم۔ عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے اور فوت ہوں گے۔ ایک اشکال ان کا یہ تھا آپ کی نبوت پر، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ، یہ تصدیق کر رہی اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور اتاری ہے توریت اور انجیل اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے۔ یعنی آپ جب آ گئے تو توریت اور انجیل ختم، جواب وہ من قبل، اس سے پہلے ہدایت تھی۔ اب موجودہ دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، وانزل الفرقان، اور اللہ نے معجزات بھیجے۔ پھر وہ مشہور فرق بھی ہے آپ کی کتاب کے لیے، نزلہ یہ باب تفعیل سے تدریج کے ساتھ 23 سال میں آنے والی کتاب، اور توریت و انجیل کو کہا انزلہ۔ نزلہ اور انزلہ میں یہ فرق ہے کہ وہ یک لفظ دی گئی، اور یہ 23 سال کے اندر دی گئی ہے۔
وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارے معجزات. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ کی آیتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے چھپتی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے خلاف یہود نے سازش بنائی. حضرت کو معلوم ہی نہیں تھا، اور ان کو ایک کمرے کے اندر گھیر لیا. پھر اشکال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ بناتے ہیں صورتیں تمہاری رحموں میں جیسے چاہے. ارحام رحم بچہ دادی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، چونکہ رد عیسائیت ہے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابنیت و جزیت کا شبہ ہو گیا تھا، تو بار بار دعوے توحید للکارتے ہیں. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب جس میں سے آیتیں ہیں محکم. ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب کی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ بھی ہے. یہ اشکال کا جواب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کہا یا ابتے، اور حق تعالیٰ نے ان کو کہا یا بنیہ. اس کا جواب دیا کہ یہ متشابہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہ کے. ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرتے ہوئے، وابتغاء تأویلہ، ڈھونڈتے ہوئے اس کے معنی اور مطلب. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کا معنی اور مطلب مگر اللہ. جو معنی اور مطلب صرف خدا کو پتہ، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو مضبوط علماء ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، محکم اور متشابہ دونوں رب کے ہاں سے. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت لے سکتے ہیں مگر عقل والے.